جی ڈیوائن ڈکری جس کو ہم کہتے ہیں نا قدر، اس کو سادہ لفظوں میں قسمت اور نصیب بھی کہا جاتا ہے۔ کہ جب آرٹیکلز آف فیتھ میں ہم جاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی قدر خیر ہے یا شر ہے، اٹ از فرام اللہ، تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹس آ جاتے ہیں اسکالرز کے، ایک جبریہ ہیں اور ایک قدریہ ہیں۔ جو جبریہ بلیف رکھتے ہیں، یعنی کچھ اسکالرز، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو لکھا ہے اس نے اکر ہوتے رہنا، تو یہ ایک طرح کا سرنڈر ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ قدریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ کا اختیار ہے اور کچھ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اب اس کو جب آپ ایلیبوریٹ کریں گے تو آپ نے دونوں کی بات کر کے فوکس آپ نے قدریہ پہ کرنا ہے۔ اس کے حساب سے واٹ از مائی اوپینین، میں اس کے حساب سے اس کو ایلیبوریٹ کروں گا کہ جو میں اوپینین رکھتا ہوں وہ یہ کہ قدریہ جو بات ہے اس کے حساب سے 50% ہم جو ہیں وہ مختار ہیں، یعنی ہیونگ فری ول، اور 50% ہم مجبور ہیں، ہیونگ نو فری ول، کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب جہاں پہ ہم فری ول رکھتے ہیں، مختار ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی۔ اور جہاں پہ ہم اختیار نہیں رکھتے، نو فری ول، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اگزامپلز کیا ہیں کہ ہمارا جینڈر، ہم اپنی مرضی سے مرد پیدا نہیں ہوئے، عورتیں اپنی مرضی سے عورت پیدا نہیں ہوئیں، ہم اپنی مرضی سے ہم نے پیرنٹس چوز نہیں کیے، اپنی مرضی سے ہم نے یہ شکل و صورت چوز نہیں کی، اپنی مرضی سے ہم نے پلیس چوز نہیں کی کہ کہاں ہم نے پیدا ہونا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے زندگی کے بہت ساری چیزیں چوز نہیں کی، اپنی مرضی سے ہم نے موت چوز نہیں کی، کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم نے اپنی مرضی سے چوز نہیں کی، ان کو ہم اپنی مرضی سے چینج بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا جی آپ لڑکی کیوں نہیں تھے، آپ کا رنگ گورا کیوں نہیں تھا، آپ امریکہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، ایسا کوئی کویسچن قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا وداؤٹ فری، نو فری ول، اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان چیزیں بنا دیں، اور یہ وہ نصیب ہے جس کو نہیں بدلا جا سکتا، نہ ایفرٹ سے نہ دعاؤں سے۔ یعنی آپ دعا کر کے اپنا جینڈر چینج نہیں کر سکتے۔ اب آ جاتا ہے دوسرا پورشن اس کا، کہ جہاں پہ ہمیں فری ول دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپشنز بھی دے دیے ہیں۔ آپ کے پاس فری ول ہے، آپ زہر کھا لیں یا آپ روٹی کھا لیں، اور دونوں کا آپ کو کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہے، بھئی یہ کھانے سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، یہ کھانے سے ہیلدی ہوگا یہ۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، وہ رائٹ اور رانگ، پازیٹیو اور نیگیٹو، اور ان دونوں کے کانسیکوینسز ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر بتا دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ اسٹڈی نہیں کریں گے تو فیل ہو جائیں گے، ڈگری نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رائٹ اور رانگ کا تصور دیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جو مسلمانوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ کام کرنا نہیں اور حوالے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کچھ کرنے کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں نا، ان کو یوز کر کے
آپ نے اچھے یا برے کی سب سے پہلے ڈیسیژن لینا ہے ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ. اس کے بعد آپ نے اس کو اکمپلش کرنا ہے اور وہ صلاحیت بھی آپ کے پاس ہے. ہاں اگر کسی انسان سے اللہ تعالیٰ وہ کیپیسٹی لے لیتا ہے، ایک بندہ پاگل ہو گیا ہے یا وہ ڈسیبل ہو گیا ہے، اس سے کویسچن ہی نہیں ہوگا. ایون کہ اسلامک شریعت بھی اس شخص پہ لاگو نہیں ہوتی جو آؤٹ آف سینسز ہو گیا ہے. نماز بھی فرض نہیں اس پہ، کیونکہ وہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لے لی اس سے، وہ مجبور ہے، اس کے پاس اختیار نہیں. اب جو یہ بات ہے کہ ہمیں تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن جو گیون سرکمسٹانسز اور کیپیسٹی ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اب یہاں سوال یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپیل نہیں کیا کہ تم یہ کرو. اب یہ بات ہے تھوڑے سے، اتنی ساری بات ہے جو سمجھنے والی ہے. میں اسی سینٹینس کو دوبارہ بولوں گا اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے. پہلے میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. نو، ہم نے ایسا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے، بلکہ لکھ لیا ہے. ناؤ آئی وانٹ ٹو ایلیبوریٹ اٹ. کچھ عرصہ پہلے آئی جیز کے پریڈکٹڈ گریڈز میں نے بھیجے اپنی کلاس کے. کچھ کو میں نے اے اسٹار، اب مجھے وہ فگرز یاد نہیں. سپوز میں نے لکھا جی یہ کوئی 80 اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے 30 جو اے اسٹار لیں گے، 20 اے لیں گے، 30 بی لیں گے، لائک دس. یہ ایگزام ہونے سے 2 مہینے پہلے یہ گریڈز میں نے لکھ کے دے دیے، وہ چلے گئے. ابھی ایگزام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب میں نے گریڈز لکھے ہیں، لیکن میں نے بچوں کو نہ تو یہ کہا کہ تم اے اسٹار لو، نہ میں نے یہ کہا کہ تم بی لو. میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر یہ گریڈز لکھے کہ یہ بچے یہ گریڈز لیں گے. اب اگر ان میں سے اے اسٹار بچہ جو میں سمجھتا تھا وہ پڑھنا چھوڑ دیتا اور ایگزام میں خالی پیپر کر کے آ جاتا تو اس کا اے اسٹار نہیں آنا تھا. اور اسی طرح اگر میں نے کسی کا بی لکھا اور وہ بہت اچھا پڑھتا تو وہ اے اسٹار بھی لے سکتا تھا. لیکن روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم اپنی ججمنٹ دیتے ہیں. تو اب بچوں کو نہیں پتہ کہ میں نے کیا لکھا ہے. اب اگر ایک بچہ فیل ہو گیا ہے اور میں نے اس کا ایف گریڈ لکھا ہوا ہے تو وہ میرا قصور ہے یا بچے کا ہے؟ اگر ایک بچے نے اے اسٹار لے لیا اور میں نے آلریڈی اے اسٹار لکھا ہوا ہے، کریڈٹ گوز ٹو می اور ہم ہی اسٹڈیڈ گاٹ اے. لیکن میرا کریڈٹ کیا ہے کہ میرا ایکسپیرینس اور ججمنٹ اتنی اچھی تھی کہ 99% بچوں نے وہی گریڈز لیے ہیں جو میں نے لکھے تھے. حالانکہ میرا علم جو ہے وہ پرفیکٹ علم نہیں ہے، 2-4 سال کا ایکسپیرینسڈ بیس علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ الطاف نے 2023 میں 10 مارچ کو 1:15 پہ کیا کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو ہز پرفیکٹ نالج ہی نوز. ایسا نہیں ہے کہ میں جب یہ کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس لیے میں کر رہا ہوں. میں نے کرنا ہی یہی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے لکھا ہوا. سو اگر میں اپنا کر کے جہنم میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے. جو مسلمان جان چھڑاتے ہیں یا ایتھیسٹ اس پہ باقاعدہ وہ کر دیتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو تو پھر تو سارا کچھ ہے ہی تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا. تو ایکچولی کیا ہے کہ یہاں میں ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں، اس کے بعد ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے اپنی، دوسری اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، دین ایکسپلینیشن اوور.
البیرونی کے نام آپ نے شاید سنا ہو. وہ آسٹرونومی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، فزکس کو جانتے تھے، زمین کا سرکمفیرنس انہوں نے نکالا. مطلب کہ ہی واز ون آف دا گریٹسٹ مسلم اسکالر. محمود غزنوی کے زمانے میں وہ تھے، تو بہت قریب تھے، لوگ بڑا جیلس تھے. تو کسی نے محمود غزنوی سے شکایت کی کہ البیرونی کہتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے، یعنی میں آئی نو اباؤٹ دا انسین. تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو پتہ ہے. تو محمود نے ان کو بلا لیا، بھی تم یہ کلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی غیب کا علم پورا تو اللہ کو ہے، لیکن اللہ نے مجھے کیپیسٹی دی ہے کہ میں فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، اور موسٹلی میری پریڈکشن رائٹ ہوتی ہے. تو محمود نے کہا کہ اچھا میں ابھی تمہارا یہ کرتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں. کیسے کہ میں یہ جس روم میں کورٹ میں دربار میں بیٹھا ہوں اس کے 4 دروازے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تھوڑی دیر بعد کون سے دروازے سے باہر جاؤں گا. اگر تو تم نے ٹھیک بتایا تو اٹس گڈ، ادروائز میں تمہیں سزا دوں گا. تو البیرونی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں ہوگا. میں ایک پیپر پہ لکھتا ہوں، اس پیپر کو فولڈ کر کے آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں، آپ باہر چلے جائیں، پھر واپس آ کے پیپر دیکھ لیں کیا لکھا ہوا اس پہ. محمود نے کہا کہ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ بات ہے. ادروائز تو وہ لکھتا ڈور نمبر 2، محمود دیکھتا وہ ڈور نمبر 3 سے چلا جاتا. تو البیرونی نے پیپر پہ لکھ کے ان کی ٹیبل پہ رکھ دیا. اب بادشاہ الٹے دماغ کے ہوتے ہیں. محمود غزنوی نے ایک دیوار توڑوائی، 5واں دروازہ بنایا اور باہر نکل گیا. اب جو جیلسی کرتے تھے، جیلس تھے البیرونی سے، انہوں نے کہا لو جی آج تو البیرونی نہیں بچے گا. بادشاہ سلامت واپس آئے، انہوں نے پیپر اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت نارتھ والی سائیڈ سے نیا ڈور بنوائیں گے، اس میں سے باہر جائیں گے. اب محمود غزنوی کو البیرونی نے کمپیل کیا تھا کہ تم نیا ڈور بناؤ اور جاؤ؟ نہیں نا، لیکن اس نے لکھ کے رکھا ہوا تھا اور کیا محمود نے وہی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کرنا ہے، ہی نوز ڈیو ٹو ہز پرفیکٹ نالج، اس کا نالج زمین و آسمان کو کور کرتا ہے. آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے الطاف کے بارے میں اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، یا آپ کے بارے میں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے. سو ہم کچھ چیزوں میں، جیسے آئی ایم ریپیٹنگ، جہاں ہم مجبور ہیں وہاں کوئی کویسچن آنسر نہیں، کوئی سزا جزا نہیں. جہاں ہم مختار ہیں وہاں کویسچن آنسر ہے، سزا جزا ہے، اور ہمیں اس کا پورا اختیار حاصل ہے. اور ہم جب کر لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. دس از یور تقدیر.